ایک واقعہ، ایک حادثہ منتشر ذہنوں کو کس طرح یکجا کرتا ہے، اس کی مثال بار بار سامنے آتی ہے۔ فطری طور پر کائنات میں جینے والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ دکھ درد میں فوری طور پر تمام مخالفت ذہن سے نکل جاتی ہے۔ زمین پر پھسل کر گر جانے والے کو کوئی شخص بھول کر اٹھاتا ہے کہ وہ کون ہے، یہ اندر کی بات ہے۔ باہر کی فضا مسموم ہو، یہ الگ ہے۔ اس وقت یہ گروہ مختلف ممالک، مختلف مذاہب اور مختلف الخیال لوگوں کا تھا، لیکن سب شیر و شکر، ایک دوسرے کے غم گسار، ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کرنے والے تھے۔ معزز سامعین حضرات، آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے ملکہ صحرا سیریز سیزن 5 وادی سنگ قسط نمبر 10۔ معزز سامعین، آپ سے امید ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ جیمز پیرے، اس کے ساتھ قمر مہتاب علی، فیروز، ہدایت اللہ، عرشی، نادر شاہ، ایمرے، ایلما برانٹ، گومی سیانا، پھر مائیکل اینجلو، پارٹی، بہت بڑا گروہ بن گیا تھا، لیکن سب ایک دوسرے سے مخلص تھے۔ گل کے غائب ہو جانے سے جو سوگوار فضا پیدا ہوئی تھی، اس کے مل جانے کے بعد ایک خوشگوار تاثر میں بدل گئی تھی، اور اس وقت گل ریٹا ہاروے کی گود میں تھی اور وہ اسے لے کر دور نکل گئی تھی۔ عرشی نے نادر شاہ کو دیکھا اور بولی، کیا انسان کے رشتے ناتے اتنے ضروری ہوتے ہیں؟ کیا مطلب؟ نادر شاہ چونک کر بولا، ان سب کو دیکھو، مختلف نسلوں کے لوگ ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ یہ ہمارے رشتہ دار تو نہیں ہیں، مگر کس طرح یکجا ہیں؟ عرشی بولی، یہ عارضی یکجائیت ہے تو صحیح، میں تم سے متفق نہیں ہوں۔ نادر شاہ منہ بنا کر بولا، نہ ہو، لیکن یہ حقیقت ہے۔ نہیں ہے؟ آخر کیوں؟ میں اور تم یکجا ہیں؟ ہاں ہیں، لیکن رشتہ نہ ہونے سے میری کیا حالت ہے؟ اگر رشتہ ہوتا تو… عرشی بے اختیار ہنس پڑی، پھر بولی، خدا کی قسم، کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ خود کو اونٹ سمجھتی تھی اور سوچتی تھی کہ مجھ سے اونچا کوئی نہیں، مگر تم میرے لیے پہاڑی ثابت ہوئے ہو، اور اب لگتا ہے کہ اونٹ پہاڑ تلے آ گیا ہے۔ ہشت! نادر شاہ شرما کر بولا، کیوں جھوٹ بول رہے تم؟ کیا مطلب؟ عرشی نے کہا، اپنے الفاظ پر غور کرو۔ نادر شاہ نے بدستور شرماتے ہوئے لہجے میں کہا، اور عرشی سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر اچانک اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نادر شاہ نے اونٹ اور پہاڑ کے محاورے کو دوسرا رنگ دے دیا تھا۔ تم پٹو گے میرے ہاتھ سے؟ وہ نادر شاہ کی طرف بڑھی اور نادر شاہ نے جلدی سے کہا، ڈیڈی۔ عرشی فوراً پلٹ کر دیکھنے لگی اور نادر شاہ وہاں سے کھسک گیا۔ موسم نے تعاون کیا تھا اور آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ دوپہر کے بعد سب ایک جگہ بیٹھ کے، ایسا جیمز پیرے کی فرمائش پر ہوا تھا۔ فیروز کے یہاں پہنچ جانے کے بعد جیمز پیرے نے کہا، اصل میں آج کا دن ہم نے ضائع نہیں کیا، زیادہ سے زیادہ 2 فرلانگ کا سفر اور طے کر لیا جاتا۔ اس خوفناک دوڑ میں ہم نے کافی سفر طے کر لیا۔ تم لوگوں نے مجھے زخمی کر دیا۔ گومی سینا بولی، ہاں واقعی تمہیں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی معزز خاتون۔ ہدایت اللہ نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ گومی سینا نے پیشگوئی بھی کی ہے، اور حالات اس بات کی نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ اب ہم ٹاری ویگا اور نیل کنٹھ کے قریب ہیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ حالات کب اور ایک دم خطرناک ہو جائیں۔ ٹاری ویگا بھی اتنا قریب ہے کہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یوٹ، تجھے کچھ احساس ہوتا ہے؟ نہیں مقدس ماں، میں نہیں جانتا، یوٹ ایک دم بولا، لیکن میں جانتی ہوں۔ میرے الفاظ کی تصدیق ہو گئی۔ چنانچہ قمر مہتاب علی اور دوستو، میری تجویز ہے کہ ہمیں مختلف امور طے کر کے ایک لاہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ کیا آپ لوگ مجھ سے اتفاق کریں گے؟ 100%۔ آج کے سفر کے بعد اس سلسلے میں آخری پروگرام کی ترتیب ضروری تھی، لارک اینجلو نے کہا۔ بار بار یہ الفاظ دہرانا ضروری نہیں ہے کہ مصلحت کے تحت ہمیں براہ راست نیل کنٹھ جانے کے بجائے ٹاری ویگا جانا ہے، جیمز پیرے بولا۔ ہمارا رخ ٹاری ویگا کی طرف ہے مسٹر پیرے۔ ہمیں تمام امور طے کر لینا چاہیے تاکہ ہر شخص کے ذہن میں پروگرام رہے۔ پہلے یہ طے کرنا ہے کہ ٹاری ویگا میں ہمارا استقبال کس طرح ہوگا۔ وہ لوگ ہمیں معزز مہمانوں کا درجہ نہیں دیں گے، بلکہ ہمیں دشمن سمجھ کر ہمارے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ اچانک گومی سیانا ہنسنے لگی اور وہ سب چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تم لوگ بچوں کی طرح سوچ رہے ہو، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تم لوگوں کہ وہ ایک عظیم قبیلہ ہے، صدیوں سے وہ لوگ یہاں آباد ہیں اور جی رہے ہیں، پھل پھول رہے ہیں۔ بے شک وہ تمہاری دنیا کی طرح ترقی یافتہ نہیں، لیکن بہرحال جینا جانتے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بزرگ خاتون؟ ہدایت اللہ نے احترام سے کہا، یہ کہ انہیں بیوقوف سمجھنا، یہ تمہاری بیوقوفی ہوگی۔ بالکل ٹھیک، مائیکل بائر نے تائید کی۔ نیل کنٹھ کے لوگ بھی بیوقوف نہیں تھے، پھر بھی آخر وہ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ وقت سے پہلے اس کے بارے میں نہ سوچو، یہ سوچو کہ تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ دوستی کا سلوک، لیکن اس وقت جب ان کا رویہ ہمارے ساتھ خراب نہ ہوگا۔ وہ اس مشینی سواری کے بارے میں نہیں جانتے، کیونکہ یہ اتنا اندرونی علاقہ ہے کہ مہمجو عام طور سے یہاں نہیں پہنچ پاتے۔ تم لوگ ان مشینی سواریوں کو جس طرح یہاں تک لے آئے ہو، وہ کوئی ناقابل یقین سی بات ہے۔ گویا ہماری گاڑیاں ان کے لیے عجوبہ ہوں گی۔
میرا بھی یہی خیال ہے، کیونکہ یہ بھی میرے لیے عجوبہ تھیں اور علاشا کے لیے بھی۔ ویسے تم نیل کنٹھ کیسے آئے تھے؟ وہ سفر گھوڑوں پر کیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ نیل کنٹھ والے بھی اب انہیں نہیں جانتے ہوں گے۔ آتشی ہتھیاروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتی۔ سیگال جیسے لوگوں نے بہرحال مقامی لوگوں کو آتشی ہتھیاروں سے آگاہ کر دیا ہے۔ یہ قابل قدر انکشاف ہے۔ میرا خیال ہے میں نے تمہاری باتوں میں مداخلت بیجا کی ہے۔ تم لوگ آپس میں باتیں کرو، گومی سینا بولی۔ نہیں محترم خاتون، آپ تو ہمارے لیے قیمتی معلومات کا خزانہ ہے۔ تو سنو، پھر جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ بتائیے، اپنے آتشی ہتھیار چھپا دو۔ اگر تم ٹالی بیگا میں کسی ایک شخص کو ہلاک کر دیا تو پورے قبیلے میں کسی کو اپنا دوست نہ پاؤ گے۔ اپنی ان مشینی سواریوں کو ان حیرت اور خوف کا نمونہ بنا دو۔ اپنے آپ کو دو حصوں میں تقسیم کرو۔ آدھے لوگ مصروف عمل رہیں اور آدھے ان سواریوں میں چھپے رہیں۔ اگر کسی وقت دوسرے لوگوں کو شدید ضرورت لاحق ہو تو باقی لوگ ان کی مدد کریں۔ اور خاتون، اگر ہماری گاڑیاں ان کے لیے خوف کی علامت ہیں تو؟ کنور نے سوال کیا۔ اس کا اندازہ تمہیں ہو جائے گا۔ کیا خیال آپ لوگوں کا؟ بہترین تجویز ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ لارک اینجلو نے کہا۔ یہاں سے پھر تمہارے تصورات کا عمل شروع ہوتا ہے۔ میں نے بس تمہیں ٹالی بیگا میں داخلے کی ترکیب بتائی ہے، اور دیکھو، دنیا جانتی ہے کہ کسی کو دوست بنانا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، جبکہ دشمنی کی بنیاد آسانی سے ڈالی جا سکتی ہے۔ ٹالی بیگا کے بارے میں تم نے سطحی طور پر سوچا ہے، اور میں نے بھی۔ وہ جادو نگری ہے، اور وہاں کوئی ایک آخری حد نہیں رکھتا۔ جادوگروں کے غول ہیں وہاں پر۔ کس کا جادو کیا حیثیت اختیار کر چکا ہے وہ جانے۔ میں یا تم نہیں جان سکتے، لیکن چھوٹا آدمی تمہاری نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ اور اسے پوشیدہ رکھو اور ایسے موقع پر کام میں لاؤ جب تمہیں اس کی ضرورت ہو۔ اور یہ تمہیں ٹالی بیگا جانے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ وہاں تمہیں کس طرح کی کسی شے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور میں تو بس ستاروں کی بات کرتی ہوں، سو مجھے اپنا ٹھکانہ خود ہی تلاش کرنا ہوگا۔ اور خبردار، وہاں میری کھوج میں نہ رہنا، جبکہ میں خود تمہیں نگاہوں میں رکھوں گی۔ منتشر ہونا ہوگا، ہر ایک کو منتشر ہونا ہوگا، اور انتشاری زندگی کی ضمانت ہے۔ تو بس پھر اتنا۔ میں نے کہا آگے تو تم خود اپنا کام جانتے ہو، اور کوئی بھی آخری عقل نہیں رکھتا۔ تم لوگوں کی اپنی عقلیں بھی تو ہوں گی جنہیں تم استعمال کرنا۔ ہاں، ایک بات کا خیال رہے کہ چھوٹا آدمی اور بس۔ گومی سینا خاموش ہو گئی۔ اس نے ابتدا میں بڑے سلیقے سے گفتگو کی تھی، اور واقعی جو مشورے اس نے دیے تھے ان کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا، لیکن پھر اچانک ہی پٹڑی سے اتر گئی تھی، اور اس کے بعد لاکھ کوشش کر لی گئی، لیکن گومی سینا کچھ نہ بول کر تھی۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے طور پر سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر یوں ہوا کہ گومی سینا اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک طرف بڑھتی چلی گئی۔ شاید یہ بات اس نے بھی بھانپ لی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ پراسرار شخصیت کی مالک تھی، اور بارہا یہ محسوس کیا گیا تھا کہ اس کے اندر بہت سے ایسے اسرار پوشیدہ ہیں جو کبھی کبھی بالکل سمجھ میں نہیں آتے۔ چند لمحات مکمل خاموشی طاری رہی تھی۔ پھر سر ہدایت اللہ نے کہا، بجائے اس کے کہ ہم اس کی گفتگو کے طلسم میں کھو جائیں، ہمیں اپنے طور پر بھی بہت کچھ سوچنا ہے۔ تمام کے تمام لوگ جیسے سوتے سے جاگ گئے، اور پھر قمر مہتاب علی نے ہی کہا، باقی بڑی عجیب گفتگو کی ہے اس نے، ایک دم سے سحر طاری کر دیا، لیکن اس کی نشاندہی میرے خیال میں کافی حد تک درست ہے۔ ریٹا ہاروے نے کہا، ہاں، جہاں تک اس نے تفصیلات ہمیں بتائیں بات سمجھ میں آتی ہے، جبکہ نیل کنٹھ میں جادو کا ایسا دور دورہ نہیں تھا۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ جادو واقعی اس نوعیت کا ہوگا کہ ہم اسے سمجھ نہ پائیں؟ اس سوال پر تمام لوگ سوچ میں ڈوب گئے۔ بالآخر قمر مہتاب علی نے ہی گردن ہلا کر کہا، بہر صورت اب یہاں تک آ گئے ہیں، ذہن کو حاضر رکھا جائے اور اس کے بعد حالات کے تحت سب کچھ کیا جائے۔ میری اپنی بھی رائے ہی ہے کہ ہتھیاروں کا استعمال جہاں تک ٹالا جا سکے ٹالا جائے، اور گومی سینا نے سچ ہی کہا ہے۔ جب کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا تو پھر دوستوں کا کیا تصور رہے گا؟ لیکن چھوٹا آدمی، یہ یقینی طور پر یوٹ کے بارے میں کہا گیا ہے۔ یوٹ کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ اس نے کہ یوٹ وہاں کے قدیم پجاری کا ہم شکل بیٹا ہے۔ خدا جانے اصل چکر کیا ہے۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ گومی سینا نے یوٹ کی جانب جو اشارہ کیا ہے وہ اس حیثیت کا حامل ہے کہ یوٹ اس پجاری کی حیثیت سے ہمارے لیے کارآمد ثابت رہے گا۔ عظیم آقا، میرے ذہن میں بھی یہ خیال آتا ہے، اور سچائی کی بات یہ ہے کہ میں خود بھی اپنے طور پر اس تصور کو ذہن میں رکھے ہوئے ہوں۔ میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ مجھے صیغہ راز میں رہنا چاہیے۔ یوٹ نے خود بھی اس گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، تو پھر ٹھیک ہے یوٹ، ہم ایک کام اور بھی کرتے ہیں۔ کیا عظیم آقا؟ تمہارا چہرہ تبدیل کر دیتے ہیں کیا؟ ہاں، اگر چہرے کیسے تبدیل ہو سکتے ہیں عظیم آقا؟ یوٹ نے کہا، یہ ذمہ داری میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ نادر شاہ بولا، مگر کیسے؟ میں نے کہا نا کہ یہ میں کام کر لوں گا۔ نادر شاہ کی کئی بات کا ایک وزن تھا، اور وہ لوگ اس پر مکمل اعتبار کرنے لگے تھے۔ پھر اچانک ریٹا ہاروے مسکرا کر بولی، اور میں اگر آخری تجویز پیش کروں تو کیا مجھے اس کی اجازت ہوگی؟ سب لوگ ہنس پڑے، تو ریٹا ہاروے نے حیرانی سے پوچھا، نہیں، میرا خیال ہے میں نے کوئی ایسی مضحکہ خیز بات تو نہیں کی۔ تجویز کبھی آخری نہیں ہوتی۔
लॉर्ड एंजेलो ने कहा और रीटा हार्वे इसकी बात पर गौर करने लगी, फिर खुद भी शर्मिंदगी से हंस पड़ी। हाँ, शायद मैंने आखिरी का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन मिस हार्वे, तजवीज़ बहरहाल कोई भी हो पेश करना बहुत मुनासिब होता है। तो मेरी तजवीज़ यह है कि अब यहाँ के बाद इस मुहिम का इंचार्ज मुकम्मल तौर पर सरदार खान को बना दिया जाए। नादिर शाह ने चौंक कर रीटा हार्वे को देखा। हार्वे ने कहा, हाँ सरदार खान, दर हकीकत इस पूरी मुहिम के दौरान तुमने जो किरदार सर अंजाम दिया है वो ऐसी नोयत का हामिल है कि हम हर मामले में तुम पर एतबार कर सकते हैं। रीटा हार्वे बोली। नादिर शाह ने नहायत मतानत से कहा, मैडम हार्वे, आपने जो इज़्ज़त मुझे बख्शी है मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पर क्योंकि मैं एक मुहमजू नहीं हूँ, जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया है कि ये सिर्फ इत्तफाक़ात हैं और बरवक्त सोच से मुझसे कुछ छोटी मोटी कामयाबियाँ मंसूब हो गई हैं, लेकिन मैं किसी भी तौर ऐसी किसी मुहिम के सरबराह के काबिल नहीं हूँ। ये कसर नफसी नहीं है, बल्कि यह हम सब की ज़िंदगी का मामला है। बुनियादी तौर पर जो एक सवाल मेरे जहन में पैदा होता है वो ये कि हम अभी तक टरी वेगा के बारे में कोई मुनासिब फैसला नहीं कर सके। टरी वेगा के बारे में फैसला भी हो जाएगा, पहले मेरी बात पाया तकमील तक पहुंच जाए। नहीं, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं हूँ। हाँ, एक बार फिर मैं इस बात का इजहार करना चाहता हूँ कि जिस जगह और जहाँ भी मेरी अक्ल ने मेरा साथ दिया, मैं अपनी तजावीज़ और अपना अमल पेश कर दूँगा। और फिर वैसे भी हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ जाकर हम मुंतशिर हो जाएं या यकजा रहें। ये तो वहाँ पहुँचने के बाद ही देखा और सोचा जा सकता है। मेरे ख्याल में सरदार खान का ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है, इंचार्ज किसी को भी ना बनाया जाए। यहाँ कोई बाकायदा तंजीम तो नहीं बन रही, बल्कि एक मुश्तरका अमल है जिसके नताइज का हम सब इंतज़ार करेंगे। लेकिन बहरहाल सरदार खान की तजावीज़ और कोशिशों का हम खैर मकदम करेंगे, सर हज़रतुल्लाह ने कहा, और तकरीबन तमामी लोगों ने इस बात से इत्तफाक़ किया। रीटा हार्वे ने फिर भी कहा, सरदार खान, चलो ठीक है, जब तमाम लोगों का मुतफ़क़ा फ़ैसला है तो मैं इस पर अपनी कोई राय ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश नहीं करूँगी। हमें मुकामी तौर पर रहने वाले और पुरस्कार कुव्वत के मालिक गोमी सेना ने कुछ अवामिल से आगाह किया और यकीनी तौर पर गोमी सेना ने जो कुछ कहा मैं इसकी सच्चाई को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करती हूँ, लेकिन इस रोशनी में तुम्हारे ज़हन में क्या तजावीज़ आती हैं? बराह करम कम अज़ कम इतना तो ताउन करो। क्यों नहीं मैडम रीटा, मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं हर ताउन के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी राय पूछी जाती तो चंद ख्यालात मेरे जहन में आते हैं। वो क्या? माइकल बायर ने सवाल किया। मिस्टर बायर, आप लोग नीलकंठ का मुकम्मल तौर पर जायज़ा लिए हुए हैं, जबकि मैंने अपनी ज़िंदगी में अफ्रीका का कोई कबीला अंदर से नहीं देखा और मुझे नहीं मालूम कि यहाँ क्या क्या होता है। क्या आप मुझे नीलकंठ की ज़िंदगी के बारे में बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। हकीकत यह है मिस्टर सरदार खान के वो हमारी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ लिबास होते हैं लेकिन जानवरों की खालों के या फिर कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बनाए हुए जिनके बारे में इंतहाई हैरतनाक तासुर मिलता है। वो मामूली किस्म के बने होते हैं लेकिन बाज़ूकात इतने खूबसूरत और मुकम्मल तरीन होते हैं कि शायद खूबसूरत तरीन कपड़े को इनके सामने नज़रअंदाज कर दिया जाए। वहाँ के दरिया में मोती और मनके बुरी तरह निकलते हैं और इन मनकों को बाज़ जगह एक दूसरे से मुंसलिक करके लिबास तश्कील दिए जाते हैं। औरतों के जिस्म पोशीदा हों, मर्द ऊपरी जिस्म पर या तो जानवरों की खालें सजाते हैं या फिर पत्तों वगैरह के लिबास, लेकिन इनके ज़ेरी जिस्म ढके हुए होते हैं। और ये भी एक सच्चाई है कि मोहमजू बहुत कम इन इलाकों तक पहुंच पाते हैं और इसका अंदाज़ा तुम्हें हो ही गया होगा कि तकदीर या फिर थोड़ी सी मालूमात ही मोहमजुओं को यहाँ तक पहुँचा सकती है, वरना नीलकंठ तक पहुँचना खासा मुश्किल अमल है। और वहाँ की ज़िंदगी में जादू वगैरह का क्या दखल है? नादिर शाह ने पूछा। एक पुरस्कार ज़िंदगी, असल में हम पुरस्कार इसे इसलिए भी कह सकते हैं कि वो करते हैं वो हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी इनकी पुरस्कार रवायात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मसलन साइथ होल वो वाकई एक ना समझ आने वाला किरदार होता है। इसका मतलब है कि टारीवेगा के बारे में कहा जाता है कि वहाँ जादू का ज़्यादा दौर दौरा है। हाँ, ये अंदाज़ा होता है। अगर वो लोग इस कदर गैर मुहज़्ज़ब हैं तो थोड़ी सी चालाकी से इन्हें खौफज़दा किया जा सकता है शायद, लेकिन हम फैसला कुन तौर पर नहीं कह सकते। इसका सही अंदाज़ा तो वहाँ पहुँच कर होगा। लोग अपनी राय देने लगे, फिर कुछ देर तवक्कुफ़ इख्तियार किया गया। आखिर में नादिर शाह ने मुस्कुराकर कहा, आप लोग सोचेंगे कि मैं फौरी तौर पर ही राय देने बैठ गया। हम तुमसे इसके लिए दरख्वास्त की है तो फिर यहाँ एक नज़र इख्तियार किया जाए क्या? बहुत ज़हीन लोग पूरी जहानत से सोचते हैं, लेकिन कभी बचकानापन भी काम आ जाता है। क्यों नहीं? हमारे पास बड़े बड़े तरपाल हैं। हाँ, हम अपनी गाड़ियों को खौफनाक भूतों की शक्ल दे दें। कैसे? तरपालों से पूरी गाड़ियाँ ढक लें, रोशनियों की जगह सुराख कर लें और इस तरह कटिंग करने के सामने देख सकें। ऐसे ही कटिंग खिड़कियों के साथ कर ले ताकि घुटन पैदा ना हो। इस तरह हम टारीवेगा में दाखिल होंगे और हमें सूरत हाल का अंदाज़ा हो जाएगा। मुमकिन है हमारी ये कोशिश बिल्कुल ही अहमकाना साबित हो, लेकिन कोशिश तो बहरहाल कोशिश होती है।
वैसे भी अगर वो हमें गिरफ्तार करने या नुकसान पहुंचाने पर आमादा हुए तो ऐसा ही करेंगे, लेकिन अगर वो सादा लोग हैं और फौरी तौर पर सूरत समझने की सलाहियत नहीं रखते तो हमें इससे फ़ायदा हो सकता है। ये मेरी एक छोटी सी राय है, ख़ास तौर से इसलिए कि मैंने सैफामलों के कबीले को देखा है। वो लोग बेशक कारकर्दगी में बेमिसाल हैं, लेकिन अपनी मासूमियत और दुनिया नाशनासी की वजह से खुद मुनासिब फैसले नहीं कर पाते। वरना इतना बड़ा गिरोह अगर सीगाल पर वैसे हमलावर हो जाए तो बेशक इनमें से बहुत से लोग हलाक होते, लेकिन बहरहाल उस सीगार पर काबू पा सकते थे। माइकल बायर ने गर्दन हिलाई और दूसरे लोगों की जानिब देखने लगा जैसे इस बात की तायद कर रहा हो। कंवर मेहताब अली ने फौरन ही कहा, हकीकत तो यह है कि ये एक बड़ा नफसियाती पहलू है और हम इस पहलू को मद्देनज़र रखते हैं और अपना ये अमल कर सकते हैं। रीटा हार्वे मुस्कुराकर बोली, मैंने ऐसे ही तो ये तजवीज़ पेश नहीं की थी। नहीं मैडम हार्वे, ये आपकी मोहब्बत है कि आप मुझे इस कदर अहमियत दे रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पर कोई भी आखिरी तौर पर ये बात नहीं कर सकता कि वो माहौल पर काबू पाने की सलाहियत रखता है। खैर इससे किसको इनकार है। ये कदीम मोहमजू दुनिया के न जाने कौन कौन से खित्तों की खाक छान चुके हैं। इस सिलसिले में आखिरी तौर पर कोई बात नहीं कह सकते। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं था कि नादिर शाह ने अपनी सलाहियतों की बिना पर इन लोगों से अपना लोहा मनवा लिया था और अब वो लोग इसके हर बात से मुतमईन हो जाते थे। गोमी सेना, यूट, एमर, एल्मा ब्रांट वगैरह सब इनसे ताउन कर रहे थे और अपने तौर पर उन्होंने अभी तक कोई राय नहीं दी थी, बल्कि इनकी राय से वो मुकम्मल इत्तफाक करते थे। बहरहाल ये बात तय होगी कि अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए पहले कुछ तैयारियाँ की जाएं और इसके बाद सफ़र का आगाज़ किया जाए और फिर इस वक्त तक सफ़र जारी रखा जाए जब तक कि वो टारी वैगाना पहुँच जाए। ये एक सनसनीखेज फैसला था। बहरहाल तरपाल निकाल लिए गए और शाम तक नाप तोल के साथ सरदार खान या दरे पर्दा नादिर शाह इनकी डिज़ाइनिंग करता रहा और तमाम लोगों ने जिम्मेदारियां कबूल कर लीं कि इन डिज़ाइन के मुताबिक वो कटिंग करेंगे। ये काम दूसरे दिन के लिए उठा रखा गया।